السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی افادیت، اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی عظمت، کہ قرآن جو ہے بندوں کے کس کام کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ بندوں کے کیا کام آ سکتی ہے، چونکہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اور امت مسلمہ کی نجات کا ذریعہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے جو قرآن نازل کیے ہیں وہ دراصل شفا ہے۔ شفا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ شفا کے متعلق بہت سارے ذہنوں میں غلط فہمیاں پائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ قرآن میں شفا کا لفظ 4 جگہ آیا ہے، اور 3 جگہ وہ قرآن کے متعلق ہے اور 1 جگہ شہد کے متعلق ہے۔ فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے بتایا گیا ہے، اور وہ شہد کے لیے ہے۔ چونکہ وہاں پر للناس کا لفظ آیا ہے، لہذا ہر قسم کا انسان، ہر قوم کا انسان اسے استعمال کر سکتا ہے اور اسے صحت یاب ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کا جو مسئلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر جو ہے ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے قرآن ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، وہ رحمت للمؤمنین، اور اس میں ہدایت بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ إِلَّا خَسَارًا، سوائے نقصان کے یہ قرآن اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کون؟ ظالم لوگ۔ یہ ظالم کون ہے؟ ظالم اسے کہتے ہیں کہ قرآن آنے کے بعد قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بلکہ منمانی زندگی گزارتا ہے، اس کا ہر عمل، قول، فعل یہ قرآن کے خلاف ہوتا ہے، اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن جو ہے صرف اور صرف رحمت انہی کے حق میں ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، چونکہ قرآن کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، زیر سایہ قرآن کے ان کی عمریں گزرتی ہے، لہذا اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت برستا ہے۔ اسی طرح ایک اور سورہ ہے، سورہ حامیم سجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بھی شفا کا لفظ ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لانے کا مطلب 2 ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ ایمان نہیں لانا یعنی قرآن کا انکار کرنا ہے، اور وہ لوگ بھی جو ایمان تو رکھتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ دونوں کا طرز عمل ایک ہی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى،
آنکھوں پر پردہ گرا ہوا ہے. جو لوگ قرآن سے اندھے بن کے زندگی گزارتے ہیں نا، یاد رکھیے ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ امتحان کے لیے اللہ جو بک، جو کتاب تجویز کرا ہے، سلیکٹ کرا ہے تمہارے لیے کامیابی کے لیے، وہ ہے القرآن. یہ قرآن جو ہے اسی کے مطابق تمہارا امتحان ہو رہا. یہ کتاب پڑھنا ہے، یہ کتاب سمجھنا ہے، اور اس کتاب کے لیے ہم اپنے رسول کو بھیج دیے ہیں. وہ رسول قرآن کی چلتی پھرتی جو ہے نا تفسیر تھی. ہر عبادت کا طریقہ، ہر عمل اللہ کے رسول نے عملی طور پر بتا دیا ہے. نماز پڑھے تو کس طرح پڑھے، روزے رکھے تو کس طرح رکھے، حج کرے تو کس طرح کے رکھے. گویا آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو لہذا اللہ کے رسول بھی چلتی پھرتی قرآن تھے. آپ کا ہر عمل، ہر دن عین قرآن کے مطابق تھا. تو ہر انسان کا بھی جو امتحان ہو رہا ہے وہ قرآن کے مطابق ہی ہو رہا ہے. اسی شفا کے سلسلے میں ایک اور آیت ہے، وہ آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 57. اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تمام لوگوں سے کہیے، اے لوگوں، چونکہ قرآن جو ہے مسلمانوں کی کتاب ہے ہی نہیں. ہم یہی سمجھ رہے ہیں خالی مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی فرقے کا، کسی قوم کا، کسی ملک کا ہے، کسی زبان کا جاننے والا ہو، ان سب کے لیے ہے قرآن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہی قرآن ہے، نہیں، ھدی للناس. اس لیے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، فرمائیے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم، کہ تمہارے پاس آ چکی ہے، قَدْ جَاءَتْكُم، تمہارے پاس آ چکی ہے. تمام لوگوں سے کہیے کیا آ چکی ہے؟ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم. موعظت یہ قرآن کا پہلی صفت ہے کہ قرآن ہے کیا. موعظت کسے کہتے ہیں؟ موعظت کے معنی واعظ جسے کہتے ہیں، نصیحت. یہ تمہارے لیے ایک نصیحت کا ذریعہ ہے. اگر تم نصیحت قبول کرنا چاہ رہے، اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، تو پھر یہ موعظت ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. اور جو سینوں میں ہے، وہ سینوں میں کیا ہے؟ امراض قلبی، اس کے لیے یہ شفا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. جو کچھ سینوں میں بیماریاں ہیں، مطلب کیا ہوا؟ سینے کی بیماری کون سی بیماری ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دل و دماغ کی گندگی. اس بیماری کا علاج ہے، شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے، ہدایت ہے. یہ چار صفات بیان ہوئے ہیں قرآن کے. سارے قرآن میں یہ چار صفات بیان ہوئے ہیں قرآن کے. ایک نصیحت ہے، ایک ہدایت ہے، رحمت ہے، موعظت ہے. یہ چار چیزیں جو ہے انسان کے لیے جو ہے، یہ قرآن ایک نسخہ ہے، ایک علاج ہے. اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی میں سدھار لا سکتا ہے. اب یہ سینوں کے بیماریاں کیا ہے؟ اس سے مراد دل کی بیماری نہیں ہے. دل کی بیماری اگر آپ جا کے جو ہے اسکیننگ وغیرہ کرائیں تو یہی بتائیں گا انہیں وال کتنے بند ہیں، کیا ہے. لیکن اس کے دل میں کیا سوچ ہے، کیا مکر ہے، کیا حسد ہے، یہ انہیں نیک ہے یا بد ہے، اس کی صبح شام کیا فکر کی ہے، یہ نہیں بتا سکتا. یہ ہے جس وقت قرآن نازل ہوئی اس وقت ماحول کیا تھا؟
اس وقت ماحول یہ تھا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہم نازل کیے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان میں، آپ کے اپنی قوم کی زبان میں بھیجے ہم، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ جو متقی لوگ بننا چاہتے ہیں، نیک اچھے بننا چاہتے ہیں، ان کو اس کے ذریعے سے بشارت دو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور وہ قوم جو جھگڑالو ہے ان کو کیا کرو، اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤ، بتاؤ اس میں عذابیں ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے۔ جس وقت اللہ کے رسول مکے میں مبعوث ہوئے اس وقت کیا تھا ماحول، بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دردور کر دیتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے ہم کسی کے جو ہے نا ہم خسر بننا، کوئی ہمارا داماد بننا، توہین سمجھتے تھے، اتنے سنگ دل لوگ تھے، بات بات پہ جو ہے نا برسوں لڑ لیتے تھے۔ قرآن بیان کر رہا ہے وہ جب قرآن نازل ہوئی تو کیا ہوا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو ہے محبت پیدا ہو گئی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور پھر ایک ساری دنیا مل کے بھی آج تک ویسے اثر پیدا نہیں کر سکی جو قرآن کے بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جو جماعت پیدا ہوئی، اس قسم کے صفات پھر کسی میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کس کی بدولت؟ یہ قرآن کی بدولت تھی۔ آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام پڑھے، لیکن ہم آج تس سے مس نہیں۔ ساری دنیا میں اس وقت بدنام زمانہ اگر کوئی قوم ہے، معاف کرنا مسلمان ہے، ہر برائی ان کے اندر ہے۔ آج دنیا کے ہر قوم کا آدمی مسلمان سے دور بھاگنا چاہ رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کا اعتماد کھو دیا ہے۔ سب سے اچھی کتاب ان کے پاس ہے، کسی قوم کے پاس نہیں ہے، سب ملاوٹ شدہ، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں کوئی خیر پیش نہیں کر سک رہا ہے۔ کیوں؟ آج دیکھ لیجیے، پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، اللہ ماشاءاللہ اسلام پہ کوئی ہے تو فردن ہے، لیکن کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسی بڑی جماعت جو نظر آئے، یہ نہیں ہے۔ یہ قرآن وہی ہے۔ اس قرآن کی بدولت کیا ہوا؟ شفا مل گئی۔ کیا ہوا؟ شفا سے کیا گیا؟ سب سے پہلے کیا گیا؟ بت پرستی چلے گئی، زنا گیا، جھوٹ، مکاریاں، حسد، اور پھر قتل، شراب، جوا، ہر قسم کی برائی عرب میں موجود تھی، وہ سب چلے گئی۔ وہ سب جا کر کیا ہو گیا؟ دیکھیے آپ، یہ شفا ہے۔ قرآن کی شفا کو بتایا ہے، یہ چیز ان سے دور ہوئی، لیکن ہمارے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شفا سے مراد تمہارے بیماریاں چلے جاتے۔ قرآن جو ہدایت تھی، رحمت تھی، موعظت تھی، لیکن وہ بن گئی کیا؟ وہ تعویذ بن گئی، فلیتے بن گئے، اور پھر جو ہے نا ایصال ثواب بن گئی، اور پھر جو ہے نا ایک دکانیں کھل گئے ہیں اس کے۔ کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، ہاں آئیے، آدمیوں کے پاس بھر مار جا رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں، آیتیں لکھ کے دے رہے ہیں، پانی میں گھول کے دے رہے ہیں، وہی آیتیں پانی میں گھول کے نہا رہے ہیں، گندی نالیوں میں چلے جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے آڑ میں کیا ہوا؟ شفا، جن، جادو، شیطان، نظر بد، ٹوکا، کھلا، کرتوت، ایسے 50 قسم کے، سفلی علم، بھانا متی، کالا علم، ایسے بے شمار جو ہے نا نامہ وجود میں آ گئے۔ اب یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں دکان کھول لے کے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، جاہل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، خالی پڑھ کے پھوٹنے کے ہزاروں روپے لے رہے ہیں، لاکھوں روپے لے رہے ہیں۔ جسمانی امراض، اس کو جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ روحانی علاج ہے، آپ کا ادھر نہیں ہے۔ شوگر کے کئی پیشنٹ ایسے تھے جو بالکل جو ہے نا بس تو ڈائلیسس پہ تھے، نہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کرا دیا سو ہے، آئیے ہمارے پاس، بیچارے جو ہے نا فوت ہو گئے۔ کئی ایسے لوگ ہیں
جو باہر جو ہے نا ڈاکٹروں سے رجوع نہیں ہوتے، کیا کریں؟ عاملوں کا رخ کرے، نہیں ادھر علاج ہے، کوئی کرا دیے سو ہے، ہوا کیا؟ دوا نہیں ملی وقت پہ، علاج صحیح نہیں ہوا، دنیا سے نفرت ہو گئی۔ یہ جو ہے آج ہمارے پاس قرآن کا سب سے غلط استعمال یہی ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہم آخرت کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ جلسہ بھی شروع ہونا تو پہلے خالی کو بلاتے، 2-4 آیتیں پڑھتا انہیں، اس کے بعد میں ان کی اپنی تقریر 2-2 3-3 گھنٹے اپنے اپنے جماعتوں کے، اپنی جو ہے نا تنظیموں کے جو ہے نا بتا رہے ہیں احوال۔ وہ جو پڑھا ہے اس کے معنی بھی نہیں بتائے ہیں، لاکھوں کا مجموعہ ہے، آئے اور نور اللہ جو ہے نا خیرات کے 2-4 آیتیں پڑھ لیے چلے گئے۔ جلسے کی کاروائی کی، ابتدائی کاروائی کے لیے قرآن کا استعمال یہ ہو رہا ہے۔ جب قرآن کو آپ جو ہے ہدایت نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو ہے ہم جو کتاب بھیجے ہیں وہ اجالا ہے، تم کو اندھیرے میں سے نکال کے لا سکتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، جو ہم نے تم کو کتاب دی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے ان لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کے اجالے کی طرف لائیے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دیتا ہے۔ کس کو؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستے پہ جو چلنا چاہتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے اندھیروں سے نکال کر اپنے حکم سے اجالے کی طرف لاتا ہے، اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر اپنے بندوں کو وہ سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس قرآن کا؟ ذرا سا پھر ایک جائزہ لیں گے۔ رمضان آیا تو پھر ہمارے مسجد کے ممبروں سے یہی ایک صدا گونج تھی کہ جاؤ 3 دن میں قرآن ختم ہے سنو، 2 دن میں بھی ہے سنو، 5 دن میں ہے سنو۔ کیا ہوگا سننے کے بعد؟ کون سا لفظ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ ذرا ایک نظر دیکھیے آپ، آخر وہ کون سی زبان ہے اور آپ کی کون سی زبان ہے، اور اسپیڈ کیا ہے؟ ایسا برسا برس 100 قرآن بھی سن لیے تو ایک آیت کا بھی مطلب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ خوش کیا بولے؟ نہیں بھائی اب کاروبار میں لگ جاؤ، قرآن سن لیے ہیں، یہ قرآن کا طریقہ۔ اور پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہے نا بس ایک لفظ میں 10 نیکیاں ہیں، لہذا جتنے بھی پڑھ رہے ہیں اتنے نیکیاں گھٹ ہو گئے۔ آپ کسی آیت کو سمجھے ہی نہیں، اس کے معنی مطلب معلوم ہی نہیں کرے، اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، آپ نیکیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھوکہ ہے یہ۔ آپ جب تک اس آیت کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے نہیں، اور پھر یہ بتا دیے نا کہ ثواب، تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوا؟ زندگی میں نہیں بھی پڑھا تو چلتا، کیونکہ اور ہو بھی ایسی رہا ہے۔ مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لاتے امام صاحب کو، لاتے حافظ صاحب کو، لاتے بھائی یہ مرحوم کے نام پہ قرآن ختم کر دو، 1 مہینے میں ختم کر دیتے، اس کا ہدیہ لے لیتے، چلے جاتے، انہوں قرآن کا ثواب بیچ دیے، انہوں خرید لیے، انہوں ٹرانسفر بھی کر دیے، ختم ہو گئی بات۔ اب وہ بیچارہ مرنے والا قرآن پڑھنے والا ہو گیا، انہیں سیکھا نہ سمجھا نہ عمل کرا۔ یہ ہمارا ہدایت کی کتاب جو زندے ہے، قرآن نے کیا بتایا ہے سورہ یاسین میں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس کو ڈراؤ جو زندہ ہے، اور کافروں کے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے اوپر حجت قائم ہونا، اس کتاب کو ان تک پہنچانا، اور جو زندہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا۔ ہم بول رہے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد ایک بلاؤ حافظ کو، پڑھو اور بخش دو۔ یہ جب سے یہ چلن ہوا ہے،
قرآن کے اوپر جو ہے نا ایک قسم کا حملہ ہے، یہ حملہ کہوں گا میں، یہ جو تراویح ہیں وہ بھی حملہ ہے، اور یہ جو جھاڑ پھونک کے لیے قرآن استعمال کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، پلیتے انگار میں ڈال کے جلا رہے ہیں، قرآن کے آیتیں لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ یہ قرآن اس کام کے لیے نہیں نازل ہوئی، قرآن آپ کو جنتی بنانے کے لیے استعمال ہوئی، ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے استعمال ہوئی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ یہ ہے اس سیدھے راستہ بتانے والی کتاب کو کیا کر رہے ہیں؟ کب پڑھیں گے، کب سمجھیں گے؟ جب تک اپنی زندگی میں قرآن کے ماتحت آپ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، لازم کر لینا گھر سے نکلنے سے پہلے 2-3 آیتیں وتھ ٹرانسلیشن، ایسا نہیں پڑھ لیے پھونک لیے ختم ہو گئی بات، پھونکنے کے بعد ہی رکھ لیے ہیں، ہر چیز میں قرآن پڑھ رہے ہیں منہ پہ پھونک رہے ہیں، نہیں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے تو قرآن اور خسارہ ہے بتا رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو پانیوں پہ پڑھ کے دے رہے ہیں، ہزاروں روپیے لوٹ رہے ہیں یہ عالم، ان کے پاس دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہم نے صفا نہیں رہی، وہاں ہیں وہاں جا رہے ہیں، ہر چیز کا علاج وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں تو دنیا میں مفاد کے لیے نا، دکان دیکھیے آپ کھولتے ہی پہلے کوئی آتے ہیں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، غلے میں پھونکتے ہیں چلے جاتے ہیں، اب یہاں سے کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ ارے جن کے غلوں میں نہیں پھونک رہے ان کے کاروبار آپ سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پڑھنے سے یا قرآن کی کوئی آیت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، چلو لکھے لگا دیے، کئی کو گھر میں رزق پڑتا، آپ کے گھر میں قرآن آلریڈی ہے، نہیں پڑھا تو یہ ایک آیت سے کیا پڑھیں گا؟ آپ کے قرآن کو بانٹ لیے نا، وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم پوچھیں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیے ہیں؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہاں لکھا ہوا رہتا قبرستانوں کی تختی پہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، بانٹ لیے، آئے تو وہ تقسیم کر لیے، نہیں، قرآن جو ہے ہمارا اس وقت بہترین جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے اور بہت کچھ جو ہے نا قرآن کے اوپر جو ہے نا بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہے نا آپ لوگوں کی تاخیر بھی اس میں شامل حال ہے، وقت پر آنے کی کوشش کریے تاکہ جو ہے وقت پر جو ہے نا بیان شروع کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو زیر سایہ قرآن کے عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے۔